بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ اس وقت کنسنٹریٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو روزہ اور صحت کے حوالے سے ہے۔ صحت ہماری زندگی کا لازمی جز ہے۔ مرزا غالب نے فرمایا، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر انسان صحت مند زندگی گزارے گا تو وہ لمبی عمر بھی پا سکتا ہے۔ انسان اپنی صحت کے لیے ویسے تو بہت کوشش کرتا ہے، جس میں ورزش کرنا، ڈائٹنگ کرنا اور ان جیسے دوسرے طریقہ کار کو جس کے ذریعے وہ صحت مند زندگی گزار سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان کے لیے روحانی فیض و برکات کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی مشینری کو بھی درست رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارا ذہن و جسم کو بہت آرام و سکون ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رمضان میں سحر سے افطار تک ہم کثافت کا ترک کرتے ہیں۔ اگر ایک فرد کو معلوم ہو کہ وقت بے وقت کھانے سے گائے اور آدمی میں فرق نہیں رہتا، تو کیا وہ گائے سے ممتاز ہونے کی کوشش نہیں کرے گا؟ سحر سے افطار کے اوقات جسم کی مشینری کے لیے نعمت ہے اور کثافت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں روزہ رکھنے سے جسمانی اعضاء کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور نتیجے میں ذہنی اور جسمانی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ روزے کے طبی فوائد کے حوالے سے اگر غور و فکر کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسم کی مشینری اس وقت متحرک ہوتی ہے جب منہ میں لقمہ جاتا ہے، دانت غذا چبانا شروع کرتے ہیں، اطلاع دوسرے اعضاء تک پہنچتی ہے اور تمام اعضاء اپنے کام کی انجام دہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صحت اور بیماری کا تعلق معدے سے ہے۔ معدہ متاثر ہونے سے دل، جگر، گردے، پھیپھڑے وغیرہ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں۔ کھانا حلق سے اتر کر پہلے معدے میں جاتا ہے۔ معدے کا فعل درست نہ ہو تو غذا دیگر اعضاء کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ہلکی غذا استعمال کرنے سے معدے پر بوجھ کم پڑتا ہے، خون صاف رہتا ہے اور کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے، ورنہ مرچ مسالوں اور روغنی غذاؤں سے تیزابیت پیدا ہو کہ معدے میں جلن اور آنتیں خشک ہونے لگتی ہیں۔ معدے کے بعد جگر کا کام ہضم شدہ اور غیر ہضم شدہ غذا میں توازن رکھنا ہے۔ روزے کے دوران جگر ہر وقت کھانے بالخصوص بھاری غذاؤں کو جمع کرنے کے عمل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گلے اور غذائی نالی کو آرام ملتا ہے۔ معدے سے رطوبتوں کے اخراج میں توازن پیدا ہوتا ہے، تیزابیت نہیں ہوتی۔ روزہ خون کی گردش کو متوازن رکھتا ہے۔ خون کی گردش میں تیزی، کمی یا اعتدال کا تعلق سوچ سے ہے۔ غصہ اور پریشانی دونوں سے متاثر نہ ہونے یعنی سکون کی حالت میں خون کا دباؤ اعتدال میں رہتا ہے۔ روزہ قلبی سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے صحیح روح کے ساتھ ادا کرنے والا فرد ہائی یا لو بلڈ پریشر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سائنسی تجربے کی ضرورت نہیں، ہر فرد تجربہ کر کے تجزیہ کر سکتا ہے۔ روزے میں خون میں مائع کی مقدار میں مناسب کمی سے خون اور دل کے پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس وقت دل آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جسم میں وقتی طور پر پانی کی کمی بلڈ پریشر کو کم کر کے دل کو آرام کا موقع دیتی ہے۔ ڈائسٹولک دباؤ کی وجہ تناؤ ہے، جس کا سبب پریشانیاں ہیں۔ روزے میں ذکر الہی کے طفیل ذہن پریشانیوں سے ہٹتا ہے اور دباؤ محسوس نہیں ہوتا۔ طویل وقت تک کچھ نہ کھانے سے خون کو شریانوں کی دیواروں پر چربی اور غذائی اجزاء نہیں جمتے، نتیجے میں تعفن پیدا نہیں ہوتا۔ روزے کے دوران خون میں غذائیت کی کمی کے باعث ہڈیوں کا گدا خون بنانے کا عمل تیز کر دیتا ہے۔ خون کا تعلق دل سے ہے۔ دل کی بیماریوں کا ایک اہم سبب کولیسٹرول میں اضافہ ہے۔ کولیسٹرول کا ایک ذریعہ جگر اور دوسری غذا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ
جگر میں روزانہ تقریباً 1000 ملی گرام کولیسٹرول بنتا ہے۔ یہ جسم کی ضرورت کے لیے مناسب ہے۔ اسی طرح ایک فرد عام دنوں میں 500 تا 1000 گرام غذا روزانہ کھاتا ہے۔ غذا کی زیادہ مقدار بالخصوص لحمیات اور چکنائی سے بھرپور غذا دل کی رگوں کو کمزور کرتی ہے اور قوت ہاضمہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ رمضان المبارک میں مناسب ہلکی غذا اور وقفے کی وجہ سے دل کی شریانوں کو تقویت ملتی ہے۔ جسم خلیات سے مرکب ہے، اس لیے روزے کا بنیادی اثر خلیات پر ہوتا ہے۔ سحر و افطار کے درمیان خلیہ اور خلیہ میں سیال کے دوران توازن قائم رہتا ہے۔ ایپیتھل لعاب جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیات ہیں۔ ان کے ذمے جسم کی رطوبت کا متواتر اخراج ہے۔ روزے میں یہ خلیات سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، جس سے ان کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لعاب بنانے والے گردن اور لبلبہ سے غدود کو آرام ملنے سے ان کی فعالیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ جین پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے اور مرمت کرنے والے کئی جین جسم میں متحرک ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بڑھتی عمر اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے میں معاون ہے۔ روزے میں ہمارا جسمانی نظام بہتر طور پر متحرک ہو جاتا ہے۔ دل، دماغ، شریانیں اور دیگر عضلات بہتر طور پر اپنا فعال انجام دینے لگتے ہیں۔ یہ سارا کچھ آٹو سسٹم کے تحت ہوتا ہے، یعنی ہم صرف روزہ رکھتے ہیں، سحری سے لے کر افطار تک اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جسمانی مشینری بہتر ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس عام دنوں میں ہمیں اپنے جسمانی نظام کو اگر اس کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے، مثلا جگر، معدہ، دل اور اس کی شریانیں، تو ہمیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکٹر حضرات سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ دوائیں بھی کھانی پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے۔ روزہ جسمانی نظام کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی نظام پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ روزے کے دوران اور افطار کے بعد بھی جب ہم جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ اور اس جیسی دیگر اخلاقی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری روح اللہ کی محبت سے سرشار ہوتی ہے۔ روزے میں تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ بندہ خود کو ان چیزوں سے دور کر لیتا ہے جن سے رکنا عام حالات میں مشکل ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے لیے نشہ کی عادت سے چھٹکارا پانے کا یہ بہترین عمل ہے۔ رمضان میں روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اجتماعی ماحول بن جاتا ہے۔ تربیت میں ماحول کا کردار اہم ہے۔ ماحول کے زیر اثر کسی رویے کو چھوڑنا یا اپنانا آسان ہے۔ ہمت اور ارادہ کر لیا جائے تو نشے کی عادت ترک ہو سکتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ روزہ دار کا ذہن مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ ذہن جب حیات و ممات کے خالق کی طرف متوجہ ہو جائے تو سکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنز کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔